کہتے ہیں اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، میں میم ہا لکھوں، میں میم ہا لکھوں اور پھر میم دال، میں میم ہا لکھوں اور پھر میم دال، خدا کرے یوں ہی ختم زندگی ہو جائے، خدا کرے یوں ہی ختم زندگی ہو جائے۔ اور بڑے مزے کی بات، کبوتروں کے کچھ دانے میں ساتھ لایا ہوں، مدینے سے کبوتروں کے کچھ دانے میں ساتھ لایا ہوں۔ کیوں لایا ہے؟ کبوتروں کے کچھ دانے میں ساتھ لایا ہوں، اسی بہانے ستاروں سے دوستی ہو جائے، اسی بہانے سے ستاروں سے دوستی ہو جائے۔ اور دعا یہ مانگی ہے ہر بار واپسی کے وقت، دعا یہ مانگی ہے در رسول سے ہر بار واپسی کے وقت، خدا کرے ایک بار اور حاضری ہو جائے، خدا کرے ایک بار اور حاضری ہو جائے۔ اور بڑی کمال کی بات ہے کہ اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، درود پڑھیے کہ روشنی ہو جائے، پڑھیے کہ روشنی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور جو میری پیغمبر کا نام میری زبان پر چمک رہا ہے، گلے سے کرنیں نکل رہی ہیں، گلے سے کرنیں نکل رہی ہیں، لبوں سے زمزم چھلک رہا ہے۔ حضور کا نام ہے، آخر کیسے نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی کا نام میرے لبوں پر چمک رہا ہے، گلے سے کرنیں نکل رہی ہیں، لبوں سے زمزم چھلک رہا ہے۔ میں رات کے آخری پہر میں جب ان کی نعت لکھ رہا تھا، میں رات کے آخری پہر میں جب ان کی نعت لکھ رہا تھا، لگا کہ الفاظ جی اٹھے ہیں، لگا کہ الفاظ جی اٹھے ہیں، لگا کہ کاغذ دھڑک رہا ہے، نہیں پہنچے۔ توجہ دیجیے، بڑی کمال کے اشعار ہے، لگا کہ الفاظ جی اٹھے ہیں، لگا کہ کاغذ دھڑک رہا ہے۔ میرے نبی کی دعائیں ہیں یہ، میرے نبی کی عطائیں ہیں یہ، کہ خشک مٹی کا ٹھیکرا بھی حیات بن کر کھنک رہا ہے، کہ خوش مٹی کا۔ اور سب اپنی اپنی زبان میں اپنے رسول کا تذکرہ کر رہے تھے، سب اپنی اپنی زبان میں، پرندے اپنے طریقے سے کرتے ہیں، چرند اپنے طریقے سے کرتے ہیں، حشرات اپنے طریقے سے کرتے ہیں، کہ سب اپنی اپنی زبان میں اپنے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ فلک پہ تارے چمک رہے ہیں، شجر پہ پتے کھڑک رہے ہیں، فلک پہ تارے چمک رہے ہیں۔ اور اے خدا پھر یہ عذاب اور ستم کس کے ہیں؟ اے خدا پھر یہ عذاب اور یہ ستم کس کے ہیں؟ اے خدا پھر یہ عذاب اور یہ ستم کس کے ہیں؟ تو اس بات سے واقف ہے کہ ہم کس کے ہیں، تو اس بات سے واقف ہے کہ ہم کس کے ہیں۔ آج جب نام نبی لکھا تو اندازہ ہوا، آج جب نام نبی لکھا تو اندازہ ہوا کہ لفظ کیوں پیدا ہوئے، لفظ کیوں پیدا ہوئے، لوح و قلم کس کے ہیں۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں، اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو، نہیں آ رہی تو کہو، میں ساتھ میں سمجھا بھی دوں گا۔ آج جب نام نبی لکھا تو اندازہ ہوا، یہ لفظ کیوں پیدا ہوئے، یہ لوح و قلم کس کے ہیں۔ لفظ میرے حضور کی شان بیان کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ایسے تو نہیں کہ کبھی دہلیز پہ ہوتے تو کبھی چھت پر ہوتے، کبھی دہلیز پہ ہوتے تو کبھی چھت پر ہوتے۔ اے کاش مدینے کے ہم کبوتر ہوتے، اے کاش مدینے کے ہم کبوتر ہوتے۔ میری حیات میری کائنات آنکھوں میں، کہتے ہیں میری حیات میری کائنات آنکھوں میں، توجہ، میری حیات میری کائنات آنکھوں میں، وہ ذات پاک وہ ذات صفات آنکھوں میں، وہ ذات پاک وہ ذات صفات آنکھوں میں۔ در حضور کو رکھتا ہوں پتلیوں کی طرح،
درے حضور کو رکھتا ہوں پتلیوں کی طرح، یہ دیکھ یہ رہی میری نجات آنکھوں میں، یہ دیکھ یہ رہی میری نجات آنکھوں میں۔ اور کچھ دن سے میری سوچ کی گہرائی بڑھ گئی، کچھ دن سے میری سوچ کی گہرائی بڑھ گئی، کچھ دن سے میری نظر کی اونچائی بڑھ گئی، کچھ دن سے میری سوچ کی گہرائی بڑھ گئی، کچھ دن سے میری نظر کی اونچائی بڑھ گئی۔ اور جب سے میں نے نالے پاک کو دیکھا ہے خواب میں، جب سے میں نے نالے پاک کو دیکھا ہے خواب میں، محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی، محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی۔ سبب دنیا کی تخلیق کا جہاں جب بھی کہیں لکھا، محمد اولی لکھا، محمد آخری لکھا، محمد اولی لکھا، محمد آخری لکھا۔ اور میں لے کر گناہوں کا بوجھ پہنچا تھا میزان پر، میں لے کر گناہوں کا بوجھ پہنچا تھا میزان پر، میرے رسول پاک نے مجھے پھر بھی جنتی لکھا، میرے رسول پاک نے مجھے پھر بھی جنتی لکھا۔ اور میں پاکستان میں ہوں، مدینہ پاس رہتا ہے، پاکستان میں ہی ہے نا، میں پاکستان میں ہوں اور مدینہ پاس رہتا ہے۔ یہ ایسا ہوا کہ انگوٹھی دور رہتی ہے، نگینہ پاس رہتا ہے۔ میں پاکستان میں ہوں اور مدینہ پاس رہتا ہے، یہ ایسے ہوا کہ انگوٹھی دور رہتی ہے، نگینہ پاس رہتا ہے۔ لگا رکھی ہے لو میں نے بھی سرکار کے در سے، لو لگانا تعلق جوڑ لینا، لگا رکھی ہے لو میں نے بھی سرکار کے در سے۔ یہ وہ در ہے جہاں سے جنت کا زینہ پاس رہتا ہے۔ جنت میں سب جانا چاہتے ہیں، اور روضۃ من ریاض الجنہ، جنت خود وہاں ہے، جنت خود وہاں ہے۔ تو لگا رکھی ہے لو میں نے بھی سرکار کے در سے، یہ وہ جگہ ہے جہاں جنت کا زینہ پاس رہتا ہے۔ اور کہیں اب کے بھی برس رہ نہ جاؤں زیارت سے، کہیں اب کے بھی برس رہ نہ جاؤں زیارت سے۔ بہت روتا ہوں جب حج کا مہینہ پاس رہتا ہے، اور نہ جانے کون سی دنیا میں رہتا ہوں وہاں جا کر۔ اب جو وہاں گئے ہیں وہی جانتے ہیں، ہم دور رہ کے بھی یقین جانے اتنی تڑپ ہے، اللہ پوری زندگی کی کمائی لے لے لیکن ایک دن اپنے نبی کے در پہ ایک گھڑی کے لیے حاضری لازمی دلوا دے۔ یقین جانے یہ کمائی، یہ خواہش ہے دل کی، حقیقت میں پوری جہان کی کمائی مجھ سے لے لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھڑی کے لیے اپنے در حبیب کے، اپنے حبیب کے در پہ بلا کے میں ہاتھ باندھ کے صلاۃ و سلام پڑھنے کا موقع مل جائے، پھر چاہے روح پرواز کر جائے کوئی فکر نہیں ہے۔ یقین جانے کون یہ چاہتا ہے؟ میرا خیال ہے مسلمان ہو اور یہ چاہت نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی چاہت پوری فرمائے۔ کہتے نہ جانے کون سی دنیا میں رہتا ہوں وہاں جا کر، نہ جانے کون سی دنیا میں رہتا ہوں وہاں جا کر، نہ مرنا پاس ہوتا ہے نہ جینا پاس ہوتا ہے، نہ مرنا پاس ہوتا ہے نہ جینا پاس ہوتا ہے۔ اور زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا۔ یہ اشعار ایک شاعر ہے راحت اندوری، یہ اس کے اشعار ہے، کہتا ہے زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آقا آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ شاعری کے اگرچہ بڑے دیوان لکھے ہیں، شاعری کے اگرچہ بڑے دیوان لکھے ہیں، مگر آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، مگر آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ اور بڑے دل کو چھو جانے والے اشعار ہیں کہ میں مطمئن ہوں میدان محشر پہ جو ہم سب کا حال ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے۔ حضور علیہ السلام کی شفاعت سے بیڑا پار ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ ہمارے جیسے امان ہے، ہمیں پتہ ہے جو ہمارے ساتھ ہونے والی ہے۔ تو یہ شاعر نے بڑے کمال بات کہی، کہتا ہے کہ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں کہ شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، رسول میرے ہیں، اور جنت میرے رسول کی ہے۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، اور جنت میرے
رسول کی ہے، ہر ایک سانس عقیدت میرے رسول کی ہے، یہ زندگی تو امانت میرے رسول کی ہے، امانت میرے رسول کی ہے۔ اور سب سے بڑے کمال کے اشعار ہیں کہ نہیں جانتا عدالت میں کیا فیصلہ ہوگا، میدان محشر میں کیا فیصلہ ہوگا، ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ میں نہیں جانتا عدالت میں کیا فیصلہ ہوگا، مگر مجھے یقین ہے کہ وکالت میرے رسول کی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ وکالت میرے رسول کی ہے۔ اور جو حکمراں بنے پھرتے ہیں کوئی بتلا دے انہیں جا کر، جو حکمراں بنے پھرتے ہیں کوئی بتلا دے انہیں جا کر، یہ زمین خدا کی ہے اور حکومت میرے رسول کی ہے، زمین خدا کی ہے اور حکومت میرے رسول کی ہے۔ دکھاتے کیا ہو مجھے قانون دنیا کے، سکھاتے کیا ہو مجھے قانون دنیا کے، میری نظر میں شریعت میرے رسول کی ہے، میری نظر میں شریعت میرے رسول کی ہے۔ اور یہ جو بکھری ہوئی خدائی ہے، یہ جو بکھری ہوئی خدائی ہے، اس کی بنیاد ایک چٹائی ہے، اس کی بنیاد ایک چٹائی ہے۔ اور بڑی اطراء کے پھر رہی ہے ہوا، کیوں پھر رہی ہے وجہ بھی سنیے گا کہ بڑی اطراء کے پھر رہی ہے ہوا، بڑی اطراء کے پھر رہی ہے ہوا، لگتا ہے ان کی چوکٹ کو چھو کے آئی ہے، لگتا ہے ان کی چوکٹ کو چھو کے آئی ہے۔ اور نعت لکھتا ہوں روتا جاتا ہوں، نعت لکھتا ہوں روتا جاتا ہوں، کتنی کمال کی روشنائی ہے، کتنی کمال کی روشنائی ہے۔ اور آ رہا ہے خیال ان کی گلیوں کا، آ رہا ہے خیال۔ آپ میں سے کوئی ہے جو حضور کے در پہ ہو کے آیا ہے؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ کسی کو اللہ نے بلایا ہو؟ اللہ ہم سب کو بلا لے۔ کہتے ہیں آ رہا ہے خیال ان کی گلیوں کا، آ رہا ہے خیال ان کی گلیوں کا، میرے حافظے پہ بہار آئی ہے، چاہے میں سب بھول جاؤں لیکن تیری گلیاں بھولنے والا نہیں ہوں۔ آ رہا ہے خیال ان کی گلیوں کا، میرے حافظے پہ بہار آئی ہے، اور میں وہاں نعت پڑھ کے آیا ہوں۔ شاعر اپنے بارے میں کہتا ہے اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے کہ میں وہاں نعت پڑھ کے آیا ہوں، میں وہاں نعت پڑھ کے آیا ہوں۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی کمائی ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی کمائی ہے۔ اور ایک بار ہو کے آتا ہے، ایک بار ہو کے آنا ہے، حضور کے در پہ ایک بار ہو کے آنا ہے۔ عمر آخر اسی میں لگائی ہے، عمر ساری اسی میں لگائی ہے۔ اور شاید کہتا ہے کہ آفات کے زینے کی طرف کر دینا، آفات کے زینے کی طرف کر دینا، بخشش کے سفینے کی طرف کر دینا۔ توجہ توجہ توجہ، آپ تھک تو نہیں گئے؟ مزہ آ رہا ہے نا؟ ایمان تازہ ہو رہا ہے؟ بس مجھے یہی چاہیے کہ آفات کے زینے کی طرف کر دینا، بخشش کے سفینے کی طرف کر دینا۔ اور جب بھی ڈوبنے لگے میری نبض حیات، رخ میرا مدینے کی طرف کر دینا۔ جب موت آنے لگے تو اٹھا کے منہ مدینے کی طرف کر دینا۔ وہ جانے اسرائیل جانے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب بھی ڈوبنے لگے میری نبض حیات، رخ میرا مدینے کی طرف کر دینا۔ اور اب یہ کہتا ہوں مجھے آنے دو، اب یہ کہتا ہوں مجھے آنے دو، پھر کہوں گا آیا ہوں تو مر جانے دو۔ اور کاش بے نیازی سے ہی میرے آقا مجھے دے دے یہ جواب، میرے در پہ کوئی مرتا ہے تو مر جانے دو، میرے در پہ کوئی مرتا ہے تو مر جانے دو۔ اور کسی نے کہا تھا کہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان یہ خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان یہ خدا نہ کرے۔ اور مدینے جا کر نہ نکلنا شہر سے باہر، مدینے جا کر کیوں نہیں نکلنا؟ شاید یہ بھی بتا رہا ہے کہ مدینے جا کر نہ نکلنا شہر سے باہر، ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی وفا نہ کرے۔ ارے موت آئے تو مدینے میں آئے، مدینے سے باہر کیوں آئے؟ مدینے جا کر نہ نکلنا شہر سے باہر، ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی وفا نہ کرے۔